اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس بات کا ثبوت دیتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، وہ قدرتوں والا ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے اور اختیار والا ہے۔ اس آیت میں فرمایا تم اللہ تعالیٰ کے وجود کا کیسے انکار کر سکتے ہو، یا اس کے ساتھ کسی دوسرے کی عبادت کیسے کر سکتے ہو، جب کہ تم کو عدم سے وجود میں لانے والا وہی ایک ہے۔ جیسے اور جگہ فرمایا کہ یہ بغیر کسی چیز کے پیدا کیے گئے، یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں، یا انہوں نے زمین اور آسمان میں پیدا کیا، ہرگز نہیں، بلکہ یہ بے یقین لوگ ہیں۔ اور ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یقیناً انسان پر وہ زمانہ بھی آیا کہ جس وقت یہ قابل ذکر چیز ہی نہ تھا۔ اور بھی اسی طرح کی بہت سی آیتیں ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کفار جو کہیں گے اے اللہ تعالیٰ 2 دفعہ تو نے ہمیں مارا اور 2 دفعہ جلایا، ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے، اس سے مراد یہی ہے کہ جو اس آیت میں ہے، مطلب یہ ہے کہ تم اپنے پاپوں کی پیٹھ میں مردہ تھے، یعنی کچھ بھی نہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، یعنی موت ایک دن ضرور آئے گی، پھر وہ تمہیں قبروں سے اٹھائے گا۔ پس ایک حالت مردہ پن کی دنیا میں آنے سے پہلے، پھر دوسری دنیا میں مرنے کی اور قبروں کی طرف جانے کی، پھر روز قیامت میں اٹھ کھڑے ہونے کی 2 زندگیاں اور 2 موتیں۔ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبر میں انسان کو زندہ کر دیا جاتا ہے۔ عبد الرحمن بن زید رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں انہیں پیدا کیا، پھر ان سے عہد و پیمان لے کر بے جان کر دیا، پھر ماں کے پیٹ میں انہیں پیدا کیا، پھر دنیاوی موت ان پر آئی، پھر قیامت والے دن انہیں زندہ کرے گا۔ لیکن یہ قول غریب ہے۔ پہلا قول ہی ٹھیک ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین رحم اللہ کے ایک جماعت کا بھی یہی قول ہے۔ قرآن پاک میں اور جگہ ہے اور اللہ ہی تمہیں پیدا کرتا ہے، پھر مارتا ہے، پھر تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا۔ ان پتھروں اور تصویروں کو جنہیں مشرکین پوجتے تھے، قرآن پاک نے مردہ کہا ہے، فرماتا ہے وہ سب مردہ میں زندہ نہیں، وہ سب مردہ ہیں، زندہ نہیں۔ زمین کے بارے میں فرمایا ان کے لیے مردہ زمین بھی ہماری صداقت کی نشانی ہے، جسے ہم زندہ کرتے ہیں اور اس سے دانے نکالتے ہیں جسے یہ کھاتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔